بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل انسائٹ پہ ریاضی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں قیوم ریاضی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ ناظرین، پاکستان میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت سینٹ میں پارٹی پوزیشن کچھ یوں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 30 سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کے 14 سینیٹر ہیں، ایم کیو ایم کے 5 سینیٹر ہیں، آزاد 7، جے یو آئی ایف 4، جماعت اسلامی 2، دیگر پارٹیوں کے 11 سینیٹر ہیں اور بی اے پی کے 9 سینیٹر ہیں۔ اب ان میں سے 52 سینیٹر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پی ایم ایل ایل کے 17 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، لیبرل پارٹی کے 8 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے 7، ایم کیو ایم کے 4، آزاد سینیٹر میں سے 4 ریٹائر ہو رہے ہیں، جے یو آئی ایف کے 2 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کے 1 سینیٹر ریٹائر ہو رہا ہے، اور دیگر پارٹیوں کے 11 میں سے 6 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ بی اے پی کے 9 سینیٹر میں سے 3 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس وقت 52 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا، جس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہاتھ اٹھا کر ہوں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کیا ہے، اور اب انہوں نے یہ آئینی ترمیم کروانے کے لیے یہ بل اسمبلی میں بھی پیش کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اور کون لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ کون الیکشن کو شفاف بنانا چاہتا ہے اور کون پیسے کی چمک دکھانا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے واقعہ پیش آئے کہ عمران خان کو اپنے 20 اسمبلی ممبر پارٹی میں سے نکالنے پڑے۔ اس دفعہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم نے اس پر بحث کرنے کے لیے سینٹ کے الیکشن پر روشنی ڈالنے کے لیے نورانی صاحب کو دعوت دی۔ نورانی صاحب، ویلکم ٹو انسائٹ پہ ریاضی۔ میں آج آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی سینٹ کی بدلتی صورتحال سے متعلق آپ سے کچھ گفت و شنید کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہجائی صاحب جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہمارے 104 ممبران پہ مشتمل ہے یہ جو سینٹ ہے۔ بنیادی طور پہ تو 45 تھے جب یہ شروع ہوئی، پھر وہ حالات کے مطابق 1977 میں 63 ہو گئے، پھر 1985 میں تعداد 85 ہو گئی، اور اس طرح 100، اور اب جو ہے وہ 104 ممبر۔ یہ حکومت کا جو ایک فیصلہ ہے یا جو وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرائے جائیں، تو یہ جو ہماری اپوزیشن اتحاد ہے انہوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو طریقہ کار ہے اس میں موجودہ حکومت کا کوئی ایسا فلسفہ ہے جس سے وہ نقصان ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ دونوں ایوانوں میں
یہ حکومت کا جو ایک فیصلہ ہے یا جو وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے اس کو وہ ناکام کرے. تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بدنیتی اور جلد بازی پہ منحصر ہے. حالانکہ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, اس میں جلد بازی یا بدنیتی کا پہلو نہیں نکلتا. کیوں کہ ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ نیچے رکھنا, معاملہ صرف یہ ہے. حالانکہ اوپن بیلٹ ہوتی ہے اس سے چہرے واضح ہو جاتے ہیں, گھوڑوں کی شناخت ہو جاتی ہے, اور جو آپ کی پارٹی کے جو لوگ حقیقی وفادار ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس سلسلہ میں یہ سلسلہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنتا ہے. نورانی صاحب ایک زمانے میں برطانیہ میں میثاق جمہوریت ہوا تھا, جسے میں ہمیشہ مذاق جمہوریت کہتا ہوں. اس میں تو یہ طے پایا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے ہوا کرے گا, مگر اب یہ دونوں پارٹیاں اس سے انکاری ہیں اور اس کی مخالفت کر رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی درست کہا آپ نے, بالکل. میثاق جمہوریت وہ اسی برطانیہ کی سرزمین پہ ہی ہوا تھا, آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس سلسلے میں. اور وہ واقعی یہی ہوا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ صاف و شفاف ظاہر کیا جائے. لیکن اس وقت صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی. اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ یہاں میں نے جیسے گزشتہ بھی کہا تھا کہ اب ستارے اس میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر ان کے کسی بندے کو, ایک پارٹی کے سربراہ کو ایک متحدہ اپوزیشن کا وہ جو صدر یا سربراہ بنایا ہے تو اس کی بات نہ سنی جائے, اور دو پارٹی انڈیویجولز جو ہیں وہ میثاق جمہوریت کا ریفرنس دے کے وہ کام آگے چلائیں. سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن اصولاً وہی ہونا چاہیے جو میثاق جمہوریت. اب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اب وہ کیا بھی دنیا کو بھی پتہ ہے, ہمارے ریکارڈ میں بھی شامل ہے, لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, وہ جو ہاتھ اٹھا کے ہے وہ بددیانتی ہے, بدنیتی ہے, اور وہ جلدی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. نورانی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سینٹ کے الیکشن میں زرداری صاحب کی دولت نے پختونخوا اسمبلی میں چمک دکھائی تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیکریٹ الیکشن کے ذریعے زرداری صاحب پھر سے اس قسم کی چمک دکھانے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ تو وہ جو آپ نے پختونخوا کا جو ریفرنس دیا ہے ممبران کا, وہ بھی اب یہ آگے جا کے کڑی بنے گی, لیکن اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے میدان میں بھی آئے گی, یہ قبل از وقت ہے. اس لیے لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اصل میں یہ ہوا چل کدھر رہی ہے. سینٹ کی جانب چل رہی ہے اور اس میں وہ حصہ بھی لے رہے ہیں, اور جو کہا ہے اس پہ عمل بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا بھی گڈ مڈ سچویشن ہے. سینٹ کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو دوسری طرف راغب کرنے کی, تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. نورانی صاحب, یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آدمی عوام کے ووٹ سے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں, اور اسمبلیوں تک پہنچنے کے بعد اپنے کوٹ کی کالر پر اپنی قیمت سجا لیتے ہیں, اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے ان کی قیمت ادا کرتے ہیں اور سینٹ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں, اس وقت حجازی صاحب تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوگا, کیونکہ یہ جو آپ نے تجزیہ کیا ہے یہ بالکل درست ہے, لیکن صرف پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی کو سیاست میں کھیلنا آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے پہلے بھی بات اس پہ کی ہے, اور وہ گھوڑے دوڑانا جانتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے. اب صورتحال جو یہاں بیسک ہے وہ ہے فی الحال یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ہوا میں نظر آ رہی ہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے نا جی. اب عام آدمی کی سمجھ میں بات وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گی پوری کی پوری اپوزیشن متحدہ جو ہے, وہ اس لیے کہ آپ ٹون ذرا دیکھیں آج کل چینج کیسی ہوئی ہے. اب وہی اسٹیبلشمنٹ جو کل بری تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت اچھی لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تو
اس سے یہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چل تو رہے ہیں لیکن بائیں دائیں دیکھ کے کہ اس تمام پارٹیوں کے دل کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب جب وہ میدان میں اتر آئے ہیں اور ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ آگے ہیں اور وہ ہونے ہیں, اب اگر ہم اس میں حصہ نہیں لیتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, یا پھر پیچھے کیا رہیں گے, ہمارا تو کام ختم ہو گیا جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے. اب پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جی ہم ہاتھ نہ اٹھا کے کریں, ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے نہ کریں, لیکن چونکہ یہ دونوں اتحادی ہیں اب پی ڈی ایم میں, یہ چاہ رہی ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ مولانا جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے, مولانا فضل الرحمان کی زبان سے نکلے, وہ کہیں کل کو بات ہو تو ہم کہیں گے جی جو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو اس پہ عمل کیا ہے. ہمارا تو یعنی سیاست, ہماری سیاست میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آگے کر کے پیچھے سے کھیلا جاتا ہے. تو میری جو دنست ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو مولانا صاحب جو ہیں وہ خود اناؤنس کریں. نورانی صاحب, اب جب کہ تمام پارٹیاں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ الیکشن ہاتھ اٹھاتے ہوگا یا یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی؟ کیا خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا اس قسم کی جمہوریت سے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ وہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے دل میں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ممبران سے جن کا انتخاب ہوتا ہے ان کو خرید لیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہماری تاریخ گواہ ہے کہ 50 کروڑ میں بھی سینیٹر جو ہیں وہ بنے ہیں اس وطن عزیز میں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس وقت سامنے تو آئے نا بندہ کون ہے, اگر وہ واقعی ہارس ٹریڈ میں کیا اس نے یا وہ بے وفائی کر رہا ہے پارٹی سے تو اس کا پتہ چل جائے گا. اب اگر آپ وہ بند کمرے میں کرتے ہیں, پرچی سے کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے نہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے دے دیں پیسے, وہ آگے جا کے خرید و فروخت پھر شروع ہو جائے گی. بیسک کانسیپٹ ہے میرا خیال وہ, جس کے اوپر یہ زیادہ اب کام ہو رہا ہے کہ جی نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے یا ہاتھ اٹھانے. تو اس کو ایک ترمیم ضروری ہے کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے, اور وہی بہرحال گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس پہ اب چونکہ یہ اتحاد ہے, اگر 1-2 پارٹی ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا, لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. ہاں, کیونکہ اس کی وجہ ہے نا کہ کچھ پیپلز پارٹی میں بھی اور نون لیگ میں بھی اور کاف لیگ میں بھی اور دوسری جماعتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ طریقہ یہی درست ہے. نورانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ان سائٹ کے حجازت کے لیے وقت نکالا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے نورانی صاحب کا تجزیہ سنا. مجھے تو انتہائی پرامید نظر آتے ہیں کہ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی, مگر مجھے ایسا نہیں لگتا. بہرحال ایک چیز تو ہے کہ اگر الیکشن ہاتھ اٹھا کر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ نون لیگ کو اور فضل الرحمان صاحب کو ہوگا. پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہوگا ہی, مگر ساتھ ساتھ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ پیپل پارٹی لے جائے گی. مجھے اس بات پہ یقین ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گھوڑے کیسے دوڑائے جاتے ہیں اور وہ گھوڑے دوڑانے کے ماسٹر ہیں. بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سینٹ میں کنٹرول کس کا ہوگا. آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.